بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان لاؤنج کے پی ایڈیشن میں میں ذکی الرحمان آپ کو پھر کہتا ہوں خوش آمدید. ناظرین جیسے آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں روزانہ اب، اور یہ پاکستان لاؤنج کے پی ایڈیشن میں ہم کوشش کر رہے ہیں اس رمضان میں کہ لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس مل سکے جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے حوالے سے. یسٹرڈے یو ایکسپیرینسڈ اے شو جس میں ہم نے بات کی کہ کس طرح پاکستان کو کلین اینڈ گرین بنائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے آہستہ آہستہ سفر کیا، اور سفر کرتے کرتے ہم کے پی اور پشاور میں آئے. آج اسی حوالے سے اس ڈسکشن کو ذرا کنٹینیو کرتے ہیں کے پی کے حوالے سے کہ کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے اسپیشلی ہمارے خیبر پختونخوا پہ. سنس اٹس اے کے پی ایڈیشن پاکستان لاؤنج کا، اور مجھے امید ہے آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آئے گا جس طرح کل کا پروگرام آپ نے پسند کیا. ناظرین پہلے متعارف کروا دوں اپنے گیسٹ کو. میں سب سے پہلے میرے ساتھ بیٹھی ہوئے ہیں جی رچنا جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہمارے ڈائریکٹر آف آرکائیوز ہیں اس میں کام کرتی ہیں جی، اور ان کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے. السلام علیکم رچنا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ السلام علیکم سر، ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اس کے بعد جی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں جی سارہ غوری جو ہیں جی وہ ایڈمن اینڈ فائنانس آفیسر ہیں ایڈورڈ کالج اینڈ اسکول میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سارہ آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اور سارہ کا تعلق جی ہماری کرسچن کمیونٹی سے ہے. اس کے بعد جی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں لاریب فرحت جو ہیں وہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، اور بہت اچھی انٹرنشپ بھی انہوں نے کی ہے کے پی آئی ٹی بورڈ میں. آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں جی لاریب. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. ان کا تعلق مسلم کمیونٹی سے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں رچنا، what comes into your mind؟ آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے پہلے؟ کلائمیٹ چینج جو افیکٹ ہو رہا ہے مطلب ہمارے پاکستان کا، وہ صرف لوگ سمجھتے ہیں کہ پودے لگانے سے اچھا ہو جائے گا یا کچھ، لیکن ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے کہ یہ جو کوڑا کرکٹ ہم لوگ گھروں سے باہر پھینک دیتے ہیں یا نہر میں تالابوں میں جو پھینک دیتے ہیں، اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. پہلے ہمیں خود میں چینج لانا ہوگا اور پھر یہ اور چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے. ایگزیکٹلی. جی جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ صرف پودے لگانے سے نہیں ہوگا، جی بلکہ آپ کو صفائی رکھنی ہے. جی. اور میرا خیال ہے صفائی کی اہمیت ہر ایک مذہب میں ہے. جیسے کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے. تو جب تک صفائی نہیں ہوگی، یار کس کو گندا گھر پسند ہوتا ہے؟ ہاں جی. کس کو گندا محلہ پسند ہوتا ہے؟ جی سارہ آپ کیا کہیں گی؟ کیا سب سے پہلے جو کلائمیٹ چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں ایک دم سے، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سو اکارڈنگ ٹو می، میری نظریات اگر ہم دیکھیں تو کلائمیٹک چینج جسٹ صرف آپ کی انوائرمنٹ چینج نہیں ہے، یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کی ہیلتھ کو بھی جو ہے افیکٹ کر رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے آج کل ایک بہت بڑی ڈیزیز میں سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں، کووڈ بہت بری طریقے سے جو ہے ہمارے ملک پہ ہوا ہے. تو اوور آل مطلب ہر چیز اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ افیکٹ ہو رہی ہے. آئدر اٹس آر ہیلتھ، آئدر جو ہے وہ ہماری سراؤنڈنگز ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس چیز کا افیکٹ جو ہے ہمارے ورکنگ جو ہے ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی آ رہا ہے. تو میری نظر میں کلائمیٹک چینج جو ہے وہ ایک اوور آل ایک بہت میجر اور بڑا ایشو ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ڈیلی روٹین کی چیزیں جو ہیں وہ سفر کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی. جی لاریب what would you say؟ جیسے کہ رچنا اور سارہ نے کہا ہے کہ کلائمیٹ چینج، جیسے رچنا نے ابھی بولا کہ کلائمیٹ چینج جیسے پودے لگانے سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. کلائمیٹ چینج کا جب آپ نام سنتے ہیں تو پہلے آپ کو جاننا چاہیے کہ کلائمیٹ چینج بیسیکلی ہے کیا. آیا مت ہے کہ یا واقعی ہمارا ارتھ اتنی ڈیواسٹیٹنگ سچویشنز میں ہے کہ آگے آنے والے سالوں میں ہمارا رہنا اس ارتھ میں، سانس لینا، رہنا، کھانا پینا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت دشوار ہو جائے گا. کیونکہ جس ایئر میں ابھی ہم we're breathing، جس لینڈ میں we're living، it's not gonna be in the same situation or not in the same position in the coming years. کیونکہ جس قسم کی ہم لوگ انڈسٹری سے ایمیشنز ہو رہی ہیں، ہماری گرین ہاؤس گیسز افیکٹس جس قسم کی ایمٹ ہو رہی ہیں، اوزون لیئر ہماری جس قسم سے جس لیول پہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے، اس لیول پہ تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اس حساب سے جو ہے ارتھ کو ایک لیویبل کنڈیشن میں لا سکتے ہیں جیسے وہ پری انڈسٹریل ایرا میں ہمارے پاس موجود تھا. تو کلائمیٹ چینج اٹس ناٹ جسٹ ویری سیریس، اٹ شوڈ بی ٹیکن سیریس. لیکن یہ ہے کہ کافی جگہوں پہ اس کو ایک میتھ سمجھا جاتا ہے، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ
मदर नेचर है, अल्लाह की तरफ से कुदरत है, तो हम इस चीज़ को बड़ा इग्नोर कर देते हैं. लेकिन वो ये है कि जब आप मदर नेचर के अगेंस्ट जाते हो तो मदर नेचर कम बैक एट यू एंड टेक रिवेंज. सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज जिस किस्म की इंडस्ट्रीज हम लोग चला रहे हैं, जिस किस्म के धुएं निकल रहे हैं हर किस्म की इंडस्ट्रीज से, हम तो फिर भी एक डेवलपिंग नेशन है, अभी हम डेवलप्ड नेशन में नहीं आए जैसे चाइना और यूएस है जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन टॉप पे हो रही है, उनकी एमिशन हो रही है. तो अभी तो हम उस पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी हेल्थ के लिहाज से और पॉवर्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री पाकिस्तान को अफेक्ट कर सकता है. हमारी कंट्री सबसे ज़्यादा वनरेबल है क्लाइमेट चेंज को. मसला ये है कि वहाँ पे जब इमिशन होती है इन गैसेस की तो उनके पास उनका इलाज भी है, फिल्टर भी लगे हुए हैं उनके, और रिसाइकलिंग फिल्टर्स भी लगे हुए हैं, रिसाइकलिंग मशीन्स भी लगी हुई हैं. यहाँ तो वो चीज़ है ही नहीं. तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्री थोड़ी भी है लेकिन इफेक्ट ज्यादा कर रही है क्लाइमेट को, क्योंकि वो साफ होके नहीं निकल रहा कोई, चाहे वो वहाँ से कोई इंडस्ट्री का गंद है या चाहे वो पानी में जा रहा है या हवा में, दोनों तरीके से वो साफ नहीं हो रहा. रचना, हम जब भी बात करते हैं, सिंस 3 of you, all of you are females, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि घर से कैसे शुरू किया जाए. मैं अपने घर से अगर क्लाइमेट चेंज को पॉजिटिव सेंस में और पॉजिटिव तरफ लेकर जाना चाहता हूँ तो क्या करूँ मैं सबसे पहले? सबसे पहले तो घर में जितने हैं उनके लिए टीचिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब कि उनको ये समझाना कि ज़रूरी नहीं कि हम अपना घर साफ रखें. हम जब बाहर निकलते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, तो बस गाड़ी से या रिक्शों से गंद बाहर फेंक देना, इन चीज़ों पे खुद भी समझना और लोगों को भी समझाना, ये हमारी ड्यूटी है. फर्स्ट ये. सेकंड ये है कि जो ट्रीज़ वगैरह ये लगाने चाहिए, ये तो अब स्कूल से ही स्टार्ट हो रहा है एक्टिविटीज़ बहुत सारी. इन सब चीज़ों को अवेयरनेस देना लोगों को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कि अल्लाह पहले नाराज़ हुआ, मैं जन्नत से बाहर किया, अब दुनिया से कहीं और ना फेंक दे, क्योंकि हम तो यहाँ पे भी काबिल नहीं है रहने के लिए. जिस तरह गंद हम फैला रहे हैं यहाँ पे, और जिस तरह पोल्यूशन है, और जिस तरह हमारे अमाल हैं, तो ऐसे ना हो कि हम इस दुनिया से भी कहीं और फेंक दें. like to add up to that. So the scientists they have predicted कि आज से 100 साल बाद अर्थ रहने की जगह नहीं रहेगी. और if you have heard about colonization of Mars start हो गई है, and there are plans कि कैसे लोगों को शिफ्ट किया जाए. तो प्लैनेट्स जो डिस्कवर किए जा रहे हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा एक प्लैनेट डिस्कवर हुआ है जिसका टेम्परेचर जो है अर्थ की तरह का है और वो लिवेबल है फॉर ह्यूमन बींग्स. क्योंकि मार्स पे अभी भी देयर इज लाइफ पॉसिबल ऑन मार्स, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज एंड पॉसिबिलिटीज एंड अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस इन्वॉल्व. तो जो प्लैनेट उन्होंने डिस्कवर किया इट्स प्रॉक्सिमिया बी. तो अब देखते हैं आगे आने वाले 100 सालों में ऐसा होता भी है कि नहीं. लेकिन स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट की प्रेडिक्शन है कि अगले 100 सालों में अर्थ रहने की जगह नहीं रहेगा अगर हम इसी पेस के साथ चलते रहे. तो इसका मतलब प्लॉटिंग शुरू हो जाएगी मार्स में, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए. नाज़रीन, जो मैंने बात की देखे ना उसकी हकीकत निकल आई है. कहीं ना कहीं से आप जो सोचते हैं तो वो हकीकत पे मबनी होता है. दैट्स व्हाई इट कम्स इनटू योर सबकॉन्शियस. अच्छा, जैसे मैंने इनसे पूछा, रचना बोल नहीं रही हैं, बहुत चुप हैं. सारा आप ही बता दीजिए, घर से एक माँ से स्टार्ट करते हैं हम कि वो अपने बच्चों को क्लाइमेट चेंज के हवाले से बताए. सबसे पहले तो बच्चों को कैसे समझाया जाए कि वो गंद ना डालें? चलिए ये बता दें. सर, सबसे पहले मेरी माइंड में जो चीज़ आती है वो ये है कि बच्चों को, क्योंकि एक बाइबल में वर्स है, मैं कोट करना चाहूँगी कि वो कहते हैं कि बच्चों को उस राह पे लेके जाओ जिस पे उसने बड़े होकर भी जाना है. सही. तो ये बात है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें स्टार्ट बच्चों से ही लेना है. बच्चों को जब आप माइंड उनका इस तरह से कर देते हैं, सेट कर देते हैं उनका माइंड, तो वो ये है कि घर में तो ऑब्वियसली आपकी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी. छोटा एरिया है, थोड़े से लोग हैं, आप मैनेज कर सकते हैं. बट व्हाट इज़ द मेन थिंग इज़ कि वो बच्चों को जो आपने चीज़ घर में सिखा दी है ना, वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी सोसाइटी में बाहर जाएगी बच्चों के साथ. ठीक है, जब वो घर में नहीं करें तो ऑब्वियसली बाहर भी नहीं करेंगे. उसका इफेक्ट क्या आएगा कि जब बच्चा बाहर जाके ये चीज़ कर रहा है तो ऑलरेडी उसके साथ जो बाकी उसके फ्रेंड्स हैं या जो बच्चों का सर्कल है, वहाँ से वो चीज़ आगे डेवलप होती है. घर क्या होता है? सर, घर होता है. नहीं, मतलब घर क्या होता है?
گھر از لائک فیملی، یو نو، جہاں سے آپ بیسک چیزیں بچوں کو سکھا رہے ہیں، اور گھر آپ کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. گھر آپ کا پہلا مدرسہ مین ہوتا ہے. ٹیچنگ جو ہے آپ نہیں آپ کا گھر ہے. اچھا کتنا ایریا ہے آپ کا گھر؟ ہے کافی بڑا گھر. مطلب پھر بھی مطلب ویسے ہی میں پوچھ کتنے رہا ہوں، مرلے؟ دیواریں ہیں آپ کے گھر کی؟ جی بالکل. تو دیوار سے اس پار کیا ہے؟ گلی. وہ آپ کا گھر نہیں ہے. اصل میں یہی ہم لوگ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ساری پرابلم ہمارے مائنڈ سیٹ میں ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنا گھر صاف کرنا ہے. ہم کوڑا گھر سے تو نکال دیتے لیکن وہی جو ہے گھر کے باہر ایک تھوڑی سی جگہ بنی ہوتی ہے تو سارے آ کے کوڑا اسی پہ پھینک دیتے ہیں، تو اس جگہ کو دوبارہ کوڑے سے بھر دیتے. تو پولوشن ختم تو نہیں، آپ روٹ کاز تو ختم نہیں کرے، آپ جڑوں سے تو نہیں نکال رہے، آپ اوپر سے پتے کاٹ رہے. لاریب میں یہی پوائنٹ رجسٹر کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی دیوار ہے، یہ دیوار ہے نا، ٹھیک ہے نا، آپ ادھر رہتے ہو، یہ آپ کا گھر ہے، یہ اسٹریٹ آ گئی، اس کو آپ گھر نہیں سمجھتے ہو. پہلے ایک ورڈ یوز کیا جاتا تھا، کل ایک اسکالر آئے تھے، انہوں نے بڑا خوبصورت ایک ورڈ یوز کیا، انہوں نے کہا محلہ کہتے تھے ہم اسے، ٹھیک ہے نا، ہم اسے محلہ کہتے تھے، اور اسی ورڈ کی وجہ سے اپنائیت ہمیں فیل ہوتی تھی. اور پہلے آپ بلکہ رچنا، سارا اینڈ لاریب، اگر آپ پوچھو اپنے بڑوں سے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے محلے میں کسی کے گھر کا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، اینڈ یو کین گو ٹو اینی ہوم. بچے جا رہے ہوتے تھے، ایک دوسرے کے گھروں میں جا رہے ہوتے تھے، کسی کو کوئی چیز چاہیے، نمک سے لے کر مہنگی چیز تک، وہ جا کے ڈائریکٹ آپ سے کہتا تھا مجھے یہ چیز چاہیے. وہ ایک محبت تھی، صفائی بھی سارے رکھتے تھے، مل کے رکھتے تھے. لیکن اب جیسے لاریب نے کہا کہ گھر سے باہر پھینک رہے ہیں نا، بس میرا گھر صاف ہونا چاہیے. یہ کلائمیٹ جو امپیکٹ ہو رہا ہے ایک کلائمیٹ چینج کا، ایک ہمارے خیبر پختونخوا پہ اسپیشلی، یہاں سب سے بڑی جو ہماری ناکامی مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کیونکہ کم ہے، اس وجہ سے لوگوں کو بڑی دیر سے سمجھ آ رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے جب تک سمجھ آئے گی تب تک عید گزر جائے گی، مطلب تب تک بہت لیٹ ہو جائے گا. تو آئی تھنک کہ دس اے ہائی ٹائم کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں اسپیسیفکلی. چلیے انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں. آپ ایک اسکول میں پڑھاتے ہو، ہم وہاں سے سلیبائی کی بات کرتے ہیں. وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ اٹ ان آور سلیبائی؟ جی بالکل ایسے نہیں سر. آج کل سر ایسا ہے کہ انٹیشن پہ کافی زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور منتھلی وائز اور ایئرلی بیسس پہ، جیسے 5 جون کو ہم انوائرمنٹل ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے جو ہے بچوں کو کافی زیادہ اویئرنیس دی جاتی ہے. گرین پاکستان کے حوالے سے بچوں کو جو ہے اس بارے میں سکھایا جاتا ہے. بٹ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ بچہ اسکول میں ایک چیز سیکھ کر جاتا ہے لیکن اس کو گھر میں وہ چیز پریکٹس کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بڑے جو ہے، ابھی ہم گھروں کی بات کر رہے تھے تو بات وہیں پہ آ جائے گی کہ ہم گھر سے کوڑا باہر نکال کے رکھ دیں گے لیکن رکھیں گے اپنے گھر کے باہر، اپنی اسٹریٹ کے اندر. بالکل بالکل، ہم اپنا گھر صاف کر رہے ہیں لیکن ہم اپنی اسٹریٹس کو یا ہم اوور آل اپنی جو ہمارا ٹاؤنس چل رہے ہیں یا ہم جن سوسائٹیز میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ہم اس چیز کو فوکس نہیں کر رہے. تو مین ریزن یہ ہے کہ ہم اسکول میں تو ٹیچنگ دے رہے ہیں بچوں کو، بٹ کیونکہ بچہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور اس کو وہ ویٹیج یا اس کی بات کو وہ امپورٹنس نہیں دی جائے گی اس کے گھر میں جا کے. وہ بچہ اسکول سے جا کے سیکھ کے وہ چیز امپلیمنٹ کرنا چاہے گا بھی تو وہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گی بیکاز اس کے بڑے جو ہیں وہ اس چیز کو اس کے ساتھ سپورٹیو رول جو ہے وہ نہیں پلے کر پا رہے. اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے پاکستان میں کہتے ہیں لاز، ہر سال بہت لاز بنائی جاتی ہیں لیکن جب ان کی امپلیمنٹ ہونے کی باری آتی ہے تو آپ ذرا پوچھیں کہ آپ کی کتنی لاز امپلیمنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی ہر چیز پہ لا ہے. آپ بالکل بیسک چونکہ ہم خواتین ہیں، بیسک سے اسٹارٹ کرتی ہوں. ہماری ہراسمنٹ پہ جو ہے لا ہے، سیکشن 509 ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں ہوتی رہتی ہے ورک پلیس ہراسمنٹ ہوتی رہتی ہے، پبلک پلیس ہراسمنٹ ہوتی رہتی ہے، اس پہ کتنے ایکشنز ہوتے ہیں؟ بالکل ایکشنز ہوتے ہیں. تو اس کی مثال بالکل اس طرح کہ جیسے آپ بات کریں ہمارے کریکولم میں بھی ایڈ کر دیا جائے. ٹھیک ہے،
یہ چیز بچوں کو اسکول میں پڑھائی جائے اور یہ پڑھائی جانی چاہیے کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ اور یہ بہت ہازارڈیس جو ہے ایک رسک ہے, لائف رسک ہے, جس وجہ سے کلائمیٹ چینج کو اس کا جو امپیکٹ ہے اس کی امپرومنٹس اسکول میں پڑھانے چاہیے. لیکن آیا وہ چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اگر تو آپ گھر میں خود گند پھینک رہے ہو تو آپ کا بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ آپ کو وہ یاد تھا کہ جب BRT بن رہی تھی سب اس لیے صرف خوش تھے کہ یہ رش ذرا کم ہو جائے, اب وہ اور بھی زیادہ ہو گیا کیونکہ رکشے جو نے کہا رکشے اسی طرح سے ہیں, ٹھیک ہے نا, بسیں اسی طرح سے چل رہی ہیں, شاید تھوڑی کم ہوئی ہیں لیکن رکشے تو اسی طرح سے ہیں. مجھے رکشے بڑے اینی ہاں. ناظرین چھوٹے سے بریک لیتے ہیں, پھر جب واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری اینڈ دس پروونس اینڈ سٹی, کیا ہم اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں یا جو حق ہے اس شہر کا ہم پہ, اس ملک کا ہم پہ, کیا ہم وہ پورا کر رہے ہیں؟ آفٹر ویری شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک ونس اگین ٹو پاکستان لاؤنج KP ایڈیشن. اور جیسے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ کیا فرض بنتا ہے بینگ اے سٹیزن ہمارا اور ہم پہ کیا حقوق ہیں اس ملک کے, اس شہر کے. رشنا سے سٹارٹ کریں گے. جی رشنا, کیا کہیں گے آپ؟ سر ایز اے سٹیزن میرا یہ رول ہے کہ جو چیزیں کلچر میں تھی اور جس کو ہم بھول چکے ہیں وہ میں اپنے کمیونٹی لیول سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی. بہت اچھی بات. جیسے کہ ہم پہلے یہ ندیوں کی پوجا کرتے تھے, ہم گنگا ماں, ان کو سرسوتی ماں, ان کو جو یہ نام دیے گئے یہ کسی وجہ سے دیے گئے تھے, اس وجہ سے کہ لوگ ان کی رسپیکٹ کریں, ان کو سمبلز دیے تھے. ان کی پوجا اس وجہ سے ہوتی تھی کہ لوگ اس کو میلا نہ کریں کیونکہ یہ انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح پیپل کا پیڑ لگاتے تھے, ہر مندر میں ہوتا تھا. تو پیپل کا ایک واحد ایسا درخت ہے جو 24 آورز جو ہے آکسیجن جو ہے وہ دیتا ہے. اچھا. تو اس وجہ سے اس کی بھی پوجا کی جاتی تھی کہ لوگ اس کو نہ کاٹیں, اس کو جو ہے انمول سمجھیں, اس کو پوجا کے لائق سمجھیں. اور اب دیکھیں بہت کم ہو گئے ہیں, ہمارے صرف ایک مندر میں ہمیں وہ نظر آتا ہے اور وہ کہیں نہیں ہے. اور اس طرح سے پودوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے, سورج کی بھی ہماری پوجا کی جاتی ہے, صبح اٹھ کے اس کو نمسکار کرتے ہیں. اس کے بھی ہیلتھ پہ بہت زیادہ اچھے اثر ہوتے ہیں جو ہم ان کو نمسکار کرتے ہیں اور ان کو ایک گلاس یا لوٹا جو بھی ہے وہ جل چڑھا کر اس میں سے جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو وہ ہماری آئی سائٹ کے لیے بہت اچھا ہے. یعنی کہ ہر ایک چیز کے کچھ ٹرمینالوجیز ہیں, ان کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں, تو وہ میں اپنے کمیونٹی لیول سے سٹارٹ لینا چاہوں گی اور پھر اور جگہ پہ بھی. اچھا, یہ جو آپ نے باتیں بتائیں, اس طرح ہر ریلیجن میں جو رسپیکٹ دی جاتی ہے نیچر کو, اس کا مطلب یہی ہے کہ یار وی شوڈ بی کلوز ٹو نیچر, ہمیں اس سے دور نہیں جانا. اگر ہم دور گئے تو ہم نقصان اٹھائیں گے. لیکن پھر بھی لوگ اس کو اسی طرح نہیں سمجھتے. اپنا فرض جو بینگ اے سٹیزن, جیسے آپ نے کہا اٹس بیوٹیفل. آپ کون سے شہر کے کون سے علاقے میں رہتے ہو؟ میں ورسک روڈ. ٹھیک ہے جی. اب ورسک روڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ماربل کی فیکٹریز ہیں. ہاں جی. اور انہی ماربل کی فیکٹریز سے جو گند نکلتا ہے آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا. آپ اسی علاقے میں رہ رہے ہو لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو پانی آپ پی رہے ہو کیا وہ پانی اس قابل ہے یا صاف ہے کہ آپ کے بچے یا آپ کی امی ابو وہ پانی پی سکیں. تو اس طرح ناظرین یہ بینگ اے شہری میرا فرض بنتا ہے کہ میں جس علاقے میں رہ رہا ہوں اس علاقے کو پہلے دیکھوں کیونکہ اس علاقے میں کوئی خطرناک چیز تو ایسی نہیں ہے اور میرا خیال ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے ہمیں. سارا آپ بتاؤ آپ کہاں رہتے ہو؟ سر ہم غریب آباد والی سائڈ پہ. وہاں پہ کوئی ایسا ہے کہ آپ کو لگے کہ ہاں یار یہ چیز جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ سر ایکچولی بیسیکلی اٹس اے کمرشل ایریا, تو وہ چیزیں اوور آل کافی افیکٹ کر رہی ہیں بیکاز کمرشل ایریا ہے تو اس کی وجہ سے نوائز پولوشن اینڈ یو نو لائٹس کی وجہ سے جو ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں اوور آل کافی زیادہ ایگزیکٹلی یہ ساری چیزیں کافی زیادہ اوور آل اس کو کر رہی ہیں. ریلیجن کی آپ نے بات کی وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم دیکھیں تو جب دنیا بنائی گئی تو خدا نے انسان سے پہلے نیچر کریٹ کی, ٹھیک ہے. اور انسان کو اگر آپ کرسچینٹی میں دیکھیں تو ہمیں ایز اے اسٹوڈ کہا گیا ہے
کہ ہم ہیلپ آؤٹ کریں گے اس نیچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے. جب حضرت آدم کو خدا نے بنایا تو ان کو جو ہے وہ باغ عدن میں, جس کو گارڈن آف ایڈن کہتے ہیں, ادھر جو ہے چھوڑا گیا اور کہا گیا کہ اس کو آپ نے بڑھانا ہے اور اس میں آپ نے رہنا ہے اور یہ لائک آپ کے لیے چیز کریٹ کی گئی ہے. تو جب ہمیں وہاں سے یہ چیز سکھا دی گئی ہے تو ہم بینگ اے ہیومن یا آدم علیہ السلام کی جو ہے اولاد ہونے کے ناطے ہمارا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی نیچر کو جو ہے پروٹیکٹ کریں, اپنے پلانٹ کو پروٹیکٹ کریں. اور ہماری جو میرا خیال سے کمیونٹی کی یا ہم ایز اے نیشن ہماری جو پرابلم ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کی چیزیں تو انہانس کر لیتے ہیں, ہم وہ لے لیتے ہیں اپنے ریلیجن سے بھی, اپنی سوسائٹی سے بھی, اپنے کلچر سے بھی, بٹ جو چیزیں مینلی فوکس کرنے کی ہوتی ہیں ان کو ہم جو ہے نگلیکٹ کر دیتے ہیں. دس از ویری سیڈ. اور اس پہ میں لاریب سے بھی یہ پوچھوں گی کیونکہ لاریب بینگ سٹیزن جو ہم پہ حق ہے اس ملک کا, اس شہر کا اور اس زمین کا, بلکہ کیا ہم وہ پورا کر رہے ہیں؟ دوسری چیز جیسے انہوں نے ابھی بات کی, بڑی خوبصورت بات کی, کیا میں ناظرین سے بھی پوچھوں گا کہ اگر آپ کو ایک 10 مرلے کا فار ایگزامپل چلیں 10 مرلے کا گھر مل جائے تو کیا آپ اس میں سے 5 مرلے لان رکھ سکتے ہیں؟ صرف 5 مرلے میں اپنے کمرے رکھ سکتے ہیں؟ ذرا سوچیے اس بات کو. جی اب آئیے واپس اس پہ. جی مٹی کا تو بہت حق ہے ہم پہ, ہم اسی مٹی سے بنے ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم یوزولی اپنی روٹس کو بھول جاتے ہیں, اپنے کلچر کو بھول جاتے ہیں. تو جو بات ہے کہ ہمارا جو فرض بنتا ہے تو بہت فرض ہے ہمارے, ہمیں چاہیے کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. اب پروٹیکشن ہر قسم کی ہوتی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس لیول پہ اپنا ایسا کیا جو ہے ایسا کیا عمل کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ارتھ پروٹیکٹ ہو. بالکل. I'm gonna talk about the SDGs, the Sustainable Development Goals, جو 2030 تک ایجنڈا ہے. اگر آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ موسٹ آف دا تھنگس ٹاک اباؤٹ کلائمیٹ چینج. یس ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور پی ایم ہی اسٹارٹڈ ود انوائرمنٹ چینج اور جو مدر نیچر سونامی ایگزیکٹلی یو این میں بلکہ انہوں نے بات کی اس پہ. بالکل. تو وہ آپ دیکھیں لائف آن ارتھ, لائف انڈر واٹر, آپ کی کنزمپشن کتنی ہو رہی ہے, کلین واٹر مل رہا ہے, انرجی کنزمپشن کتنی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ جیسے انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے کنزمپشن کی انہوں نے بات کی, تو کنزمپشن کی بات سے میں ایک بات نکالنا چاہوں گی کہ جو منیمل کنزمپشن ہوتی ہے نا, ہمارے یہاں پہ منیمل کنزمپشن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جی ادھر ابھی آپ لگا دیں جی سیل ہے تو ساری عورتیں ٹوٹ پڑیں گی کپڑے لینے پہ. آیا وہ ضرورت ہے نہیں ہے, جوتوں پہ سیل لگا دے, کچھ بھی سیل نہ بھی لگی ہو پھر بھی ہمارے پاس عورتیں کچھ بھی خرید لیں گی, جس چیز پہ سیل لگا دو وہ خرید لیں گی. ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ چیزیں, ہمیں جو چاہیے بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے. اس کا سب سے بہتر سلوشن یہ ہے کہ آپ جو چیز 6 مہینے سے زیادہ استعمال نہیں کر رہے نا, اس کو اٹھا کے ڈونیٹ کر دیں. ویری نائس. ٹھیک ہے. اب یہ 6 مہینے تک آپ نے دیکھ لیا, یہ چیز 6 مہینے تک میں نے بالکل استعمال نہیں کی, ڈونیٹ کر دیں. فائدہ کیا, آپ کی وارڈروب سے چیزیں کم ہوتی جائیں گی, آپ کے گھر سے گند نکلتا جائے گا, لیکن یہ کہ کسی دوسرے کا فائدہ ہو جائے گا. کسی لڑکی سے یہ کہہ کے دیکھیں آپ, لڑکیوں کی یہی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے, انہوں نے خود بھی کہہ دیا سیل لگا دیں, وہاں پہ لڑکیاں عورتیں, آپ ان سے کہیں نا کہ اپنے پرانے کپڑے کسی کو دے دیں, نہیں نہیں یہ تو میری اچھا یادیں بھی جڑی ہوئی ہے ہر سوٹ کے ساتھ, یہ میری وہ والا سوٹ ہے, یہ میں جب پہلی دفعہ کالج گئی تھی تو یہ والا, یہ جب میں میری منگنی تھی تو یہ والا سوٹ ہے, یہ جب پہلی دفعہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا, وہ خدا کو مانے بس وہ یادیں چھوڑ دیں. آپ لاریب نے بالکل صحیح کہا ہے, ڈونیٹ کریں, ڈونیٹ کرنا سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. جب آپ نہیں کریں گے نا تو آپ کے بچے بھی نہیں سیکھیں. کل پھر آپ یہی کہو گے کہ میرے بچے نے, میں بوڑھا ہو گیا اور میرے لیے ایک چپل بھی نہیں لے کر آتا, تو بھئی آپ نے سکھایا ہوتا تو آج وہ بچے جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ پرایوں کی کتنی ہیلپ کر رہے ہیں, تو وہ تو آپ کا بچہ ہے, پھر کل آپ کی کتنی ہیلپ کرے گا آپ کچھ سوچ سکتے ہیں. کچھ لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں اس معاملے میں, ڈونیشن کے معاملے میں, وہ اپنی چیزیں نہیں دیتے ہیں. اسپیسیفکلی when we talk about کوئی بھی چیز ہو, آپ کی گھر کی چیز ہو, چاہے آپ کے کپڑے ہیں, جوتے ہیں, یا کرٹنز ہی ہو گئے ایون, یا کوئی بھی چیز ہوگی, تو وہ نہیں ڈونیٹ کرتے ہیں. لاریب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انسٹیڈ آف گوئنگ اینڈ بائنگ نیو اسٹف, آپ غریب جو ہیں, وہ طبقہ جو نہیں افورڈ کر سکتا, اور میرا خیال ہے یہ مہینہ تو ہمیں سکھاتا بھی یہی ہے, رمضان کا مہینہ, کہ آپ ان میں ڈونیٹ کریں. یہ کنجوسی کیوں کر جاتے ہیں لوگ اتنی, بتائیں مجھے ذرا کھل کے بتائیں. آج
ان کو کہہ رہی ہیں بتائیں. سر میں تو نہیں ہوں کنجوس اس وجہ سے. ویری نائس, دیٹس گڈ. لیکن آپ کسی کو سمجھائیں گے کیسے کہ وہ ڈونیشن کی طرف آئے, وہ خیرات کی طرف آئے, وہ زکوٰۃ کی طرف آئے, وہ آرمز گیونگ کی طرف آئے؟ سر ضروریات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں, فضول خرچی کو بھی لوگ اب ضروریات ہی سمجھتے ہیں, وہ ضروریات میں ہی کاؤنٹ کرتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے. ان کو نہیں لگتا, ان کو ان کا ڈفرینس نہیں پتہ کہ یہ فضول خرچی ہے یا ہماری ضرورت ہے. یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اگر میں کلائمیٹ چینج کی بات کروں تو مجھے سب سے بری بات یہ لگتی ہے, اور میں آج کل بہت زیادہ سوچتی بھی ہوں, کہ کنسٹرکشن کتنی زیادہ ہو رہی ہے ہر جگہ. ایک انسان کا, ایک آدمی کا ایک گھر سے گزارا کیوں نہیں ہو رہا؟ کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے رہنے کے لیے, کتنے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں لوگوں کے پاس, ان کو اور چاہیے. تو امیر طبقہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے, اور غریب اپنے بچوں کے لیے شاید ایک چھوٹا گھر بھی نہ لے سکیں. اتنی مہنگائی ہو چکی ہے. یہ سب ان وجہ سے ہو رہا ہے. اور کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا, یہ تو چھوڑیں, بے وقوفی کی باتیں سنیں جی, بڑی پیاری پیاری باتیں. کل ناظرین آپ بھی سنیں, کل بھی میں نے پروگرام میں یہ واقعہ سنایا تھا, آج دوبارہ میں سناتا ہوں. میں اس دوست کو بار بار یہی کہتا ہوں, وہ دوست میرا فارم ہاؤس بیچ کے آیا اپنے گاؤں سے, اور یہاں پہ حیدرآباد میں فلیٹس ہیں, وہاں پہ اپارٹمنٹ لے لیے. اب آپ سوچیں کہ میرا یہ دل ہے کہ میں کسی طرح سے فارم ہاؤس بناؤں گاؤں میں جا کے, وہ وہاں سے بیچ کے آگے یہاں پہ فلیٹ لے رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ سارا کہ 1 کنال زمین ہے, پہلے 1 کنال زمین ہوتی تھی, اس پہ گھر بنتا تھا 1 کنال کا, اور وہ بک جاتا تھا. اب 1 کنال زمین پہ 20 کنال کے فلیٹس بنتے ہیں, 1 کنال کی زمین لیتے ہیں اور 20 کنال بیچ دیتے ہیں, اوپر کی طرف چڑھا رہے ہیں نا اس کو. تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, لیکن اس سے جو نقصان ہو رہے ہیں ناظرین, بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ تپش زیادہ ہو رہی ہے زمین پہ, گلوبل وارمنگ زیادہ ہو رہی ہے, آکسیجن, ہوا کو راستہ نہیں مل رہا. اب ہوا کو راستہ, آپ گاؤں کی طرف جائیں, کنڈی سائڈ پہ جائیں, آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ہوا کتنی پیاری چل رہی ہے, کیونکہ دور دور تک خوبصورت گرینری کسی زمانے میں تھی, اب تو نہیں ہے خیر, لیکن بڑی دور دور گاؤں کی بات میں کر رہا ہوں. یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں اب کنٹری ڈیولپ ہوتی رہتی ہے تو کنسٹرکشن ہوتی ہے, وہ آپ اس چیز کو روک نہیں سکتے ہو. جتنی پاپولیشن آپ کی بڑھی ہے, لوگوں کی ضروریات بڑھی ہیں, لوگوں کو ضرورت ہے اب گھروں کی, آپ کس طرح, لیکن الٹرنیٹیوز نکالنے چاہیے. اب ایک گھر کھڑا کیا ہے تو آپ دیکھ لو آپ کہیں پہ کتنے درخت لگا سکتے ہو, کہ اس گھر جہاں پہ جس ایریا سے آپ نے ڈیفارسٹیشن کی ہے, اس ایریا سے جتنے درخت نکالے ہیں اس سے ڈبل درخت آپ کہیں پہ جا کے لگا دو. درخت لگانے کے لیے بہت جگہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا الٹرنیٹیوز, ہم لوگ الٹرنیٹیوز نہیں ڈھونڈ پاتے. آپ نے درخت لگایا کبھی لائف میں؟ جی میں نے لگایا تھا, میں نے آپ نے لگایا سر؟ میرے تو گھر میں اتنا بڑا سارا لان ہے. ماشاءاللہ, دس از ویری نائس. اچھا, تو یہ درخت لگانے کا جو ایک ہے نا ہمارا جو عمل ہے ناظرین, میں آپ کو کل بھی بہت زیادہ بات اس پہ ہم نے کی تھی کہ درخت, اگر کوئی انسان درخت کے کٹنے پہ اتنا خفا نہیں ہوتا جتنے انسان کے مرنے پہ ہوتا ہے, تو وہ انسان ہی نہیں ہے. میں آپ کو یاد, میں یہ لیونگ تھنگز میں آتے ہیں, جانور, پرندے, انسان, درخت, ان کا بہت خیال رکھیں. اللہ نے بنائے ہیں یار, اس کا کامن کریٹر نے بنائے. جی فارمولا آپ دیکھ لیں, اگر درخت نہیں ہوگا تو آپ بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ آکسیجن آپ لوگوں کو وہیں سے مل رہی ہے, فوٹو سینتھسس ہوتی ہے, آپ ہی کو آ کے آکسیجن ملتی ہے. اگر درخت نہیں رہیں گے آپ بھی نہیں رہیں گے. تو ان چیزوں اور ان لوگوں سے پوچھیں جن کو کووڈ ہوا ہے, ان سے پوچھیں آکسیجن کی امپورٹنس کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج کل کے دنوں میں تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جتنا کلین اینڈ گرین کر سکیں اپنے پاکستان کو, اپنے صوبے کو. اچھا فن فیکٹ میں آپ کو بتاتی ہوں, کووڈ سے مجھے دماغ میں آیا. 2019 میں پریڈکشن ہوئی تھی کہ کووڈ کی وجہ سے, چونکہ 2020 میں پریڈکشن ہوئی تھی کہ جو لاک ڈاؤن لگ گیا ہے, ٹریول ریسٹرکشنز لگ گئی ہیں, اکانومی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے, تو ہماری جو گرین ہاؤس گیسز ہیں اس کی ایمیشن کم ہوگی, اور وہ کم جو ہے نا ارتھ پہ افیکٹ ڈالے گی, اور وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گی. اور وہ پریڈکشن بالکل ٹھیک نکلی, -17% ہماری کم ہوئی ہے ماشاءاللہ. اور لیکن یہ چونکہ ٹیمپرری پاز ہے. اگر اکانومی دوبارہ سے چلنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے ٹریولز دوبارہ سے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ ویکسین لگانے کے بعد موسٹلی کھولے جا رہے ہیں, موسٹلی کنٹری بارڈر اپنی کھول رہی ہے, تو پھر تو ٹیمپرری پاز ہے, یہ تو کنٹینیوس نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہمارے جیسے کووڈ نے نا جیسے ہمیں ایک ریئلائزیشن دلائی ہے کہ دس از یور ارتھ, یو نیڈ ٹو پروٹیکٹ اٹ بیکاز یو ہیو ٹو لیو ان اٹ اینڈ دس از دی لاسٹ ریزارٹ یو ہیو. تو بیسیکلی یہ چیز ہے کہ آپ کو
You have to save trees. you लारेब have to किस save एरिया trees. में आप रहते हो? मैं वर्सक रोड पे रहती हूँ. आपने अच्छा ये सेम आप वहाँ पे रहते हो. मैं आपको एक बात बताऊं कि जो वर्सक रोड था, इवन जहाँ पे आप रह रहे हो इस वक्त, ये जहाँ पे स्कूल्स बने हैं और फैक्ट्रीज बनी है, ये सारे दरख्त के सारे दरख्त थे, बिल्कुल. ये सारे खेत थे और ये खाना काश्त था, मतलब यहाँ पे काश्त होती थी प्रॉपर्ली. हम लोगों ने ये किया कि इन खेतों को हमने ख़त्म करके यहाँ पे बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी और वही सबसे बड़ी गलती थी हमारी. मैंने कल भी कहा था कि मोटरवे पे जब आप आते हैं तो बड़े फ़ख्र से बोर्ड लगाए होते, द बेस्ट पेयर प्रोड्यूसिंग एरिया. पेयर्स कहाँ हैं? अब नहीं हैं. आप लेफ़्ट राइट पे देखें, आपको टाउन्स नज़र आते हैं, लोगों ने बना दिए हैं. नाशपाती, शफ्तालू, ये क्या उसे कहते हैं, खुबानी, आलूचा, ये सारे बागात थे पहले, अब नहीं हैं. अब अगर आप चार सद्दे तक भी चले जाएं ना तो बड़ी मुश्किल से आपको ये बागात नज़र आते हैं. ओके जी, रशा मुझे ये बताइएगा कि अगर एक चीज़ आप कर सकी पेशावर में अच्छे क्लाइमेट के लिए तो वो क्या करेंगी? एक चीज़. सर ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी. अच्छा सबसे चलें, पहले अब तो कैसे एयर करेंगी? पोल्यूशन. कैसे करेंगी? चलें. एयर पोल्यूशन के लिए जैसे कि इंडिया में ऐसे हुआ था कि ऑड और इवन नंबर्स की कार्स को उन्होंने कहा था, व्हीकल्स जितनी भी थी उनको कहा था एक दिन ऑड नंबर वाली चलेंगी और एक दिन इवन नंबर वाली. मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, ये कहाँ पे किया था? ये सर दिल्ली में. अच्छा, तो हो गया था ऐसे? हाँ उन्होंने जी, किया हुआ था. था सर. दैट्स वेरी नाइस. नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं कि बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि अब बाकी दो हमारी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास क्या सोल्यूशन है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाउंज केपी एडिशन. एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद. मेरे साथ बैठी हुई हैं जी रचना, सारा और लारेब. तीनों से बातें हो रही हैं. एक चीज़ मैंने पूछी थी कि क्या होगी वो चीज़ जिसको आप करना चाहोगे जिससे अच्छा चेंज आ सके. बड़ी खूबसूरत रचना ने एक हमें हल दिया कि एक दिन जो ऑड नंबर वाली गाड़ियाँ हैं वो सिर्फ निकलेंगी और एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ियाँ. यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ऑड नंबर भी है और इवन नंबर दो गाड़ी उनके क्या करेंगी? यानी हाँ, इट्स अ गुड सोल्यूशन, वन ऑफ द सॉल्यूशंस. द सेकंड वन, सारा आप क्या करोगे? चलें. सर मेरी नज़र में कमर्शियल एरियाज़ के ऊपर अगर हम फोकस करें तो हम अपनी एनवायरनमेंट को काफ़ी हद तक जो है पोल्यूशन से बचा सकते हैं. वो ऐसे कि सर हम लॉकडाउन से गुजर चुके हैं और हम अभी भी लॉकडाउन में चल रहे हैं. तो सर जो टाइमिंग्स ड्यूरेशन है अभी 6 o'clock तक आपको, मतलब समर डेज़ हैं तो आपको इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती. इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होगी तो उसकी वजह से हीट भी कम जो है वो प्रोड्यूस होगी. एक चीज़. दूसरा ये कि जब आपका डे टाइमिंग का ये सारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो ऑब्वियसली जब आप नाइट शिफ्ट्स पे वो चीज़ नहीं लेके आओगे, ड्यूरेशन कम रहेगा. प्लस उसके अलावा जो है कमर्शियल एरिया आपका सबसे ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन इस टाइम पे जनरेट कर रहा है. आइदर इट्स नॉइज़, आइदर इट्स एयर पोल्यूशन, जो भी चीज़ें हीट उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है तो समहाउ हम किसी हद तक बचा लेंगे. आप पिछले साल देख लें, क्योंकि मेन डेज़ में जो है हम लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद रहा तो उसकी वजह से जो समर्स थे उसकी थोड़ी सी ड्यूरेशन चेंज हो गई थी. ठीक है, हम लास्ट टाइम पेशावर में अप्रैल मई में बड़ा अच्छा वेदर रहा है और उससे पीछे आप चले जाएं तो काफ़ी ज़्यादा इन डेज़ में जो है वो गर्मियाँ होती हैं. तो अभी भी हम इस चीज़ को अगर हम कॉन्टीन्यूस रखें, ऑब्वियसली या फिर ये सोल्यूशन हो सकता है कि एक डे छोड़ के एक डे हम ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में चले जाएं. गाड़ियों वाला हिसाब हो जाएगा कि अगर हम वन डे मार्केट ओपन रखते हैं, वन डे लिंक करते तो वो चीज़, लेकिन उससे भी ये है कि वो फिर वन डे पे बहुत ज़्यादा हमारा लोड आ जाएगा. एग्जैक्टली. इतवार जैसे बंद होती है ना तो मंडे को आपने देखा है, बल्कि आज देखा है आपने, दो दिन हो गए हैं, रश कितना ज्यादा है, तो लोड बहुत ज्यादा आ जाएगा. तो वो ये उसके लिए मेरे नज़र में बेटर सोल्यूशन है कि हम वर्किंग आवर्स को अपना कम कर लें. ओके, वर्किंग आवर्स का कम करें. आपके पास क्या सोल्यूशन है? आई बिलीव जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हमारी गाड़ियों के धुएँ हैं. ठीक है, क्योंकि ये जो अब पुरानी गाड़ियाँ जो होती हैं स्पेशली उनमें से जो होता है ना, फिल्टर नहीं लगा, उनमें से प्योर मीथेन निकल रहा होता है और वो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस
emissions में contribute करता है. तो सबसे जो better option है वो ये है कि introduce electric cars. ठीक है, आपको धुएं वाली गाड़ियों में आने नहीं. अब ये जो BRT है, ये जब बन रही थी तो हमें काफ़ी मसले हो रहे थे, लेकिन BRT जो है दे आर हाइब्रिड बसेस. ये वो दूसरी बसेस की तरह नहीं है जो कि इतना काला धुआं छोड़ती है और आपकी इन्वायरमेंट को गंदा कर देती है. ये हाइब्रिड बसेस है, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, ये चलती हैं तो ना धुआं छोड़ती है ना कुछ. तो आपको इतनी इलेक्ट्रिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ियाँ बनानी चाहिए, इलेक्ट्रिक कार्स बनानी चाहिए जो कि आपकी फ्यूल कंजम्पशन को कम करे. ठीक वो है, मुल्क जो बिल्कुल तेल बेचते हैं वो बनाने देंगे ये गाड़ियां, मुझे बताएं. ये बहुत सर देखिए, डर्टी पॉलिटिक्स है. मैं आपको बताती हूँ, जब करने पे आए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो. क्लाइमेट, अब पेरिस पीस एग्रीमेंट जो चल रहा है आपका, ठीक है, 2015 में आया, 16 साल की बच्ची ने एडवोकेट की है, वो अब 196 नेशंस जो है दे आर पार्टी टू इट, दे हैव अडॉप्टेड द कन्वेंशन कि जी हम पेरिस पीस एग्रीमेंट पे काम करेंगे. ठीक है, उसमें क्या है जी आपका कि हर 5 साल बाद हर कंट्री जो है अपना प्लान देती है कि हम कैसे कार्बन एमिशन कम करेंगे. ठीक है, सारी कंट्रियां जब मिलकर खड़ी हो सकती है, सबको पता है कि एक अर्थ है, इसी पे सबने रहना है, इसी को अगर ख़राब कर दिया तो फिर क्या होगा. तो अगर सारी कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती हैं तो इट इज़ इवन पॉसिबल कि आप तेल बेचने वाली कंट्रियों को भी जो है डर्टी पॉलिटिक्स में जो है आप अपना डर्टी कार्ड खेलें और हो जाएगा. क्यों नहीं हो सकता. अच्छा, लोग ज़्यादा क्रिएटिविटी की तरफ क्यों नहीं जाते हैं आजकल? मैंने देखा है कि मटीरियलिस्टिक अप्रोच ज़्यादा है, नेचर से दूर हो रहे हैं, तो क्रिएटिव भी इतने नहीं हैं. जैसे हर एक बंदे को ख्याल नहीं आएगा कि वो किस्सा ख्वान स्टार्ट करे, ठीक है ना. हर बंदे को ख्याल नहीं आएगा कि वो कुछ और सोचेगा कि मैं रसगुल्ले की फैक्ट्री लगा. वाई वो चीज़, अगर ये इस तरफ भी ज़रा आ जाए लोग, आर्ट की तरफ, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप बुक्स की तरफ आ जाएं, हम ज़रा इसकी तरफ आ जाएं, फ़नून लतीफ़ा की तरफ आ जाएं, तो मेरा ख्याल है फिर भी बहुत कम हो जाएगी ये. वाई? बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ. सिंपल बात है. इट्स बिकॉज हमारे स्कूल्स में हमें वो चीज़ें, उन चीज़ों की वैल्यू नहीं सिखाई जाती है. ठीक है, अब तो हमारा खैर सिंगल नेशनल करिकुलम आ गया है. ठीक है, उसमें हर किसी को एक ही किस्म की एजुकेशन पे, जो ये लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन है, ठीक है, वो प्रोवाइड की जाएगी. लेकिन क्रिएटिविटी की तरफ क्यों नहीं जाया जाता? क्योंकि हमारे स्कूल में हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखाया नहीं जाता. बिल्कुल. हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला जो ये है वो ये है कि आप पे फतवे लग जाते हैं. You start doing something creative and then there are a lot of religious scholars who attack you with ayats and verses कि ये चीज़ गलत है. And the reason is that वो गलत नहीं होती, बस उसकी आपने इंटरप्रिटेशन गलत की होती है. वो कहते हैं कि आप इस्लाम आगे जितना आगे जाता जा रहा है उसकी मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस होती जा रही है. उसका ये मतलब नहीं है कि आप इस्लाम के दायरे से निकलते जा रहे हो. उसका मतलब है कि आप हालात व वाक़यात को देखो. ठीक है, आप देखो कि आपकी जो सराउंडिंग्स है वो किस किस्म का सोल्यूशन अडॉप्ट करना पसंद करती है. क्या ये इस वजह से तो नहीं हुआ कि सब कुछ मटीरियलिस्टिक होगी? यानी आपके घर भी पक्के हुए हैं, जब से आपके घर पक्के हुए हैं, जब से हर एक के पास गाड़ी आ गई है, जब से आप आर्टिफिशियल से दुनिया में रहना शुरू हो गए हो, तो आई डोंट थिंक सो. क्योंकि ये सब चीज़ें, ये तो एक डेवलप कंट्री की निशानी होती है. इसका ये मतलब नहीं अब आप उन चीज़ों को खुद पे हावी कर दे फिर वो गलत तरीके पे जाता है. क्योंकि मैं खुद ऐसा बिलीव करती हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है नहीं, तो क्या हमने हावी नहीं किया इस चीज़ को? हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए. जैसे इसने बात की कि हमें नहीं पता हमारी ज़रूरियात और हमारी जो फजूल खर्चे, उसमें हम फ़र्क नहीं कर सकते. क्या हर एक के पास स्मार्टफोन ज़रूरी है? हर बच्चे के पास स्मार्टफोन ज़रूरी है? आई एग्री, ज़रूरी है. ज़रूरी है, ज़रूरी है. चलो जी. टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर वेदर यू बिलीव इट और नॉट. आपको मैं मिसाल देती हूँ. हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, यहाँ पर लेबर तबका कितना ज़्यादा है. ठीक है, चाइना में आपका लेबर तबका कम है. क्यों? क्योंकि चाइना में रोबोट्स आपको सर्व करते हैं. चाइना में अगर आप अपने साथ कैश लेके घूमते हो तो आपको बहुत नीड समझा जाता है कि यू स्टिल लिव इन दैट एरा दैट यू रोम अराउंड विद कैश. आपकी वहाँ पर मोबाइल पेमेंट्स होती है, QR कोड के जरिए आप पे कर देते हैं. बल्कि वहाँ बेगर्स भी जो हैं वो भी अपने पास हैं तो नहीं, लेकिन जो एक दो हैं वो भी अपने पास. चाइना हैज कम आउट ऑफ पॉवर्टी. उसने बहुत इसी 2020 का टारगेट था. बिल्कुल सर. टेक्नोलॉजी, अब मोबाइल फ़ोन हर बच्चे की ज़रूरत इसीलिए. अब वो है कि आप इस्तेमाल किस तरह करते हैं. सिक्के के दो पहलू होते हैं. ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें, आप बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखें, मॉनिटरिंग रखें कि वो बच्चा आया प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर रहा है कि वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है. बहुत मुश्किल है सर. थोड़ी सी पेरेंट्स को पता है.
آپ جب پیرنٹ بنیں گی نا تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از. سر دیکھیں ملک میں بھی جب مانیٹرنگ نہیں ہوتی تو ملک خراب ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو ہمارا ملک خراب ہوا ہوا ہے نا. سب کے پاس اسمارٹ فون ہونے چاہیے رچنا؟ نہیں, کیوں؟ وجہ بچوں کے پاس تو بالکل نہیں ہونی چاہیے, اسی وجہ سے تخلیق ختم ہو رہی ہے نا. ریسرچ نہیں کرتے, بکس کی طرف تو دھیان ہی نہیں دیتے, کچھ بھی نہیں کر رہے, کوئی بھی کریٹیو ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے. دوسری بات چیک اینڈ بیلنس کی بات جہاں تک ہے, 24 آورس کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ سکتا. بالکل. سر یہ فون آپ کا ریسرچ ہے, آپ سب اور کچھ چائنا کی بات رہی تو اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں پہ فیس بک وغیرہ بین ہے, وہاں پہ کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں, اسی لیے وہ ملک ترقی کر رہا ہے. ہم نے خود کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح کی ہیں, ہماری تربیت کس طرح کی, ہم کتنے کمزور ہیں. صحیح بات ہے, اس حساب سے ہم نے چلنا ہے. ہونا چاہیے سب کے پاس اسمارٹ فون. سر ہونا بھی چاہیے اور نہیں بھی ہونا چاہیے. نہیں, یہ درمیان میں مت ہے. یہ سیاسی جواب ہے. کلائمیٹ چینج کرنے ہیں آپ, کلائمیٹ کیسے چینج کرو گے؟ اس کا ریزن یہ ہے, اس کا یہ ریزن یہ ہے کہ اگر ہم یہ والا امپیکٹ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کریٹیوٹی سے دور ہو رہے ہیں تو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم ان کو ٹیکنالوجی سے دور کر دیں گے تو وہ گرو کیسے کریں گے؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, ہم کیونکہ ڈیولپنگ سائڈ پہ ہم اپنے بچوں کو اگر لے کر نہیں جا رہے ہیں تو پھر ہم ان سے کس چیز کا گیلا کر رہے ہیں؟ اگر پھر یہ تو وہی بات ہوگی کہ آپ غریب پیدا ہوئے اور آپ غریب ہی مر جاؤ. سٹوریز پبلش کریں نا, آپ بکس پبلش کریں نا. تو سر یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا نے بچوں کو بک ریڈنگ والی سائٹ سے تو بالکل ہم شارٹ کٹس پہ آ گئے. ہاں تو پھر آپ کہتے ہو کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, جب ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون ہوگا, انرجی ایمٹ کرے گا, گیسز ایمٹ ہوں گی, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ کے بچوں کی آنکھیں خراب ہوں گی, اور بلکہ بہت سے بچے مینٹلی پراپرلی مینٹلی جو ہیں وہ اپسیٹ ہو گئے ہیں, اس وقت گرو نہیں کر رہے ہیں. آپ الٹرنیٹیو ڈھونڈیں. آپ دیکھیں جو چیز اگر خراب ہے لیکن وہ ضرورت فائدہ بھی آپ کو پہنچا رہی ہے. اب ساری کنٹریز تو آپ کہیں گے جی ہم موبائل فون استعمال نہیں کرتے, ہم بچوں کو موبائل فون نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ کی کنٹری موبائل فون پہ بین لگا دیتی ہے. آپ کے لیے پوری دنیا تو نہیں رکے گی, دنیا تو چلتی رہے گی, پیچھے میوزیم میں تو آپ ہی رہ جائیں گے. تو جو چیز ضرورت فائدہ دے رہی ہے آپ کو لیکن آپ کو لگ رہا ہے نقصان دہ ہے تو آپ الٹرنیٹیو ڈھونڈیں اس کا. ٹھیک ہے, اور ریسرچ کریں الٹرنیٹیو. کہ اتنا فرینڈلی اگر ہم چیک اینڈ بیلنس کی بات کر رہے ہیں, اوبویسلی بچے آپ کے سامنے ڈفرینٹ بہیو کرتے ہیں, آپ کی بیک پہ ڈفرینٹ بہیو کرتے ہیں, تو میرا خیال سے پیرنٹ ہوڈ میں اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اتنا فرینڈلی ہو. کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے وہ سب کچھ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. میں کیا آپ چاہیں گے کہ وہی نفرت آمیز چیزیں جو لوگ پھیلا رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وہ دیکھیں؟ وہ تو پھر آپ کیسے چاہیں گے کہ آپ کے بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہو؟ مجھے تو لارب آپ بتائیں مجھے. سر ایک آپ نے اسی پوائنٹ پہ پھنسا دیا آپ نے مجھے. سر پروڈکٹیو یوز ہوتا ہے, اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چیک اینڈ بیلنس مطلب پیرنٹ ہوڈ پہ جب آ گئے نہیں ہو سکتا چیک اینڈ بیلنس 24/7 نہیں ہو سکتا. تو 24/7 آپ فون بھی نہ دیں بچے کو. اچھا ٹھیک ہے, جب 24/7 آپ اس ٹائم پہ فون دیں, ٹائمنگز رکھ دیں. لائک فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر کے کاموں سے اتنے 8 بجے فری ہو جاتا ہوں, تو میں جی 8 سے 9 بجے تک میرا بچہ فون استعمال کرے گا, میری نگرانی میں استعمال کرے گا. اچھا کون سی ایسی چیزیں ہیں گھروں میں جن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں مکمل طور پہ کہ یار آج کے بعد میں بلو ڈرائی نہیں کروں گا؟ بلو ڈرائی از ویری ویری ڈینجرس اگر آپ دیکھیں انوائرمنٹ کے لیے, آپ کے بالوں کے لیے بھی. بلکہ جیسے کچھ پرفیومز ہیں وہ بہت لیتھل ہیں, اس پہ لکھا بھی ہوا تھا بالکل زہر ہیں, وہ پوائزن ہیں اس انوائرمنٹ کے لیے. تو اگر آپ 3 پرفیوم ملا کے یوز کرتے ہیں تو ایک کی لے لیجئے. کچھ ایسی طریقے ہو سکتی ہیں نا, سینیٹائزرز ہو گئے وہ بھی بہت زہریلے. گھر میں خود بنانے لگے اسپرٹ کے ساتھ. ہاں وہ تو گھر میں خود بنانے لگے ہیں. اٹس ویری ڈینجرس. ایگزیکٹلی. تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھیے کہ گھروں میں ہم کون کون سی چیزیں مائنس کر سکتے ہیں. میں دیکھوں گا کہ عورتیں یا لڑکیاں فی الحال اپنے گھروں پہ اسی طرح انٹیلیجنٹ ہیں یہ تینوں کہ نہیں, اب لڑکیوں کا گھروں پہ خیال اتنا نہیں رہا, وہ باہر زیادہ خیال کرتی ہیں یا باہر زیادہ جاتی ہیں. جی رشنا, کون سی چیز آپ گھر سے ختم کر سکتے ہو جو ابھی آپ کے گھر پہ موجود ہے اور جس سے کلائمیٹ کلیئر ہو سکتا ہے؟ کلائمیٹ کے حساب سے؟ ہاں کلائمیٹ کے حساب سے. کلائمیٹ کے حساب سے تو سب سے پہلے صبح جلدی اٹھنے کو میں اپنے گھر میں کرنا چاہوں گی. ٹھیک ہے. اور صبح جلدی اٹھنے سے کیا ہوگا سر؟ اور یہ بات بھی سکھاؤں گی کہ مطلب کہ پودوں کو پانی دینا صرف ایک بندے کی ذمہ داری نہیں, ہمارے گھر میں صرف مما ہی پودوں کو پانی دیتی ہے.
تو یہ سب کو دینا چاہیے کہ ان کو امپورٹنٹ، ان کو تھوڑا پیار ہو پودوں سے اور پتہ چلے کہ ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں. ہاں امی اس وقت بیٹھی ہوں گی، پروگرام دیکھ رہی ہوں گی، یہ بہت بری بات ہے، ان کو زبردستی کروا. رشنا ایک چیز جو آپ نے بتائی نا وہ بڑی خوبصورت بتائی کہ صبح سویرے اٹھنے سے کیا ہوگا. جی صبح سویرے اٹھنے تو سب سے پہلے تو اے سیز بند ہو جاتے ہیں، ہاں جی جو بہت ڈینجرس ہے ہمارے انوائرمنٹ کے لیے، جی اور تھوڑی دیر کے لیے میرا خیال، لیکن پھر ٹی وی لگ جاتے ہیں. یہ عجیب سی سلسلے شروع ہو گئے ہیں، جب آپ سوتے ہیں تو ٹی وی بند ہوتے ہیں، لیکن چلو وہ تو اتنی بجلی نہیں کنزیوم کرتے ہیں. اینی ہاؤ چلیں، آپ نے کہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں یہ ایک چیز شروع کر سکتے ہیں کہ سب پودوں کو پانی دیں، صرف امی نہ ہو. جی دوسرا صبح سویرے اٹھیں. جی ٹھیک ہے، آپ بتائیں، لیکن کوئی چیز تو باہر گرائیں نا، کوئی چیز تو مجھے دینا اس وقت. آپ مجھے کیا دو گے؟ اب وہ چیز ڈونیٹ کریں مجھے جس سے آپ کے گھر میں وہ خطرہ ختم ہو جائے، کلائمیٹ جو ایک ہیزرڈ پھیلا رہا ہے. کون سی چیز آپ پھینکو گے؟ بتائیں مجھے ایک چیز بتائیں. جو سر ختم کرنی ہے ہاں گھر میں جو عادت. ہاں، سر ایسا تو کچھ نہیں. ہم کوئی الیکٹرانک اچھے ڈیوائس لوگ ہے جس کو آپ پھینکنا چاہتے ہو اس وقت؟ سر یہ موبائل فون پھینکنا چاہتے ہو؟ پھینک دے. اپنا نہیں سر، چھوٹے بھائی کا، وہ بہت یوز کر. اور سر جیسے کہ لاریب نے کہا کہ پروڈکٹیو یوز کے لیے فون نا، کتنی بار پروڈکٹیو یوز کے لیے میں لیتی ہوں پڑھنے کے لیے، لیکن میں اور چیزوں میں لگ جاتی ہوں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا پروڈکٹیو. یہ بہت جی سارا کیا کرو گے آپ؟ ایک چیز اپنے گھر میں کیا کرنا چاہو گے جس سے کلائمیٹ کے لیے ایک خوبصورت سا کام ہو سکے؟ جیسے انہوں نے کہا پودوں کو پانی دیں، سارے صبح سویرے اٹھیں، بھائی کا موبائل پھینک دیں. سر ایک کام اور ہو سکتا ہے، جیسے کہ اگر ہمارے محلے میں اسٹریٹ میں سب لوگ ایک جگہ پہ کوڑا پھینک رہے ہیں گھروں کے باہر، اور ہم لوگ وہاں پہ نہ پھینکیں، پراپر جگہ پہ وہ جو گورنمنٹ نے ٹبس بنائے ہیں، ڈسٹ بنس بنائے ہیں، وہاں پہ اگر ایک بندہ بھی جا کر پھینکے تو کیا پتہ اور لوگ شرم کر کے بھی. میرے ابو جو ہیں وہ نہیں تھا وہ ٹب وہاں پہ ہٹ گیا تھا، تو میرے ابو جو ہے وہ بائک پر کوڑا لے کر جاتے تھے جہاں ٹب تھا وہاں پہ پھینکنے کے لیے، کہ ندی میں، نہر میں نہیں پھینکنا. ہمارے گھر کے باہر نہر ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا، تو لوگ اس میں پھینک دیتے تھے. اور ہمارے ریلیجن میں بہت سخت گناہ ہے کہ پانی کو گندا نہیں کرنا. پانی کو گندا کرنا ویسے بھی کسی بھی ریلیجن میں آپ دیکھ لینا یار، مطلب اتنا. اینی ہاؤ سارا آپ بتاؤ. سر میرے خیال سے میں رچنا کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ یہ جو کوڑا والا سسٹم ہے ہمارے ایریاز میں بہت زیادہ کامن ہے کہ ہم اپنے گھر کو صاف کر کے باقی ساری ایریاز کو جو ہے وہ کر لیتے. تو آئی گیس اگر ہم یہ چیز تھوڑی سی اس کو سینکرونائز کر دیں، اس کو تھوڑا سا ذرا اس کے اوپر فوکس کر لیں تو کافی حد تک ہم اپنے گھر میں کیا چینج لانا چاہو گے؟ سر اپنے گھر میں تو بس یہی ہے کہ ساتھ ساتھ چیزیں مینیج ہوتی رہیں. کس کو پھینکو گے باہر شوہر کے علاوہ؟ اس کے موبائل کو سر. اس کے موبائل کو پھینکو. دیٹس گڈ. یہ دیکھیں یہ موبائل جو ہے اس نے بڑی بہت قیامت برپا کی ہوئی ہے، اور اسپیشلی یہ کلائمیٹ چینج، کلائمیٹ ہمارا ماحول اچھا ہو سکتا ہے، گھر کا ماحول اچھا ہو سکتا ہے اگر موبائلز نہ ہو ہسبینڈ اینڈ وائف کے پاس. سر میں ایڈ کرنا چاہوں گی، موبائلز کی وجہ سے ایسا ہے کہ آپ اپنی فیملی ٹائمنگز مینیج نہیں کر پا رہے، آپ کے پاس فیملی کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں. یو نو پہلے ہم سنتے ہوتے تھے اپنے بڑوں سے، سارے اکٹھے بیٹھتے تھے. اب تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی ذکر کیا کہ بڑا پیار محبت تھا، وہ اس وجہ سے تھا کہ بیچ میں ڈسٹریکشنز نہیں تھی. بالکل آپ کو فیملی کے لیے ٹائم ملتا تھا، اور ایک ٹائم ہوتا تھا کہ آپ نے سب نے اکٹھے کھانا کھانا ہے، اس کے بعد آپ نے سب نے بیٹھنا ہے، سب نے اپنی ڈیز کے بعد آ کے بات سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. آپ مجھے دیکھ، میری ناک پہ دانا نکلے آپ نے 1 مہینے بعد ہے، یہ کب ہوا؟ وہ تو ٹھیک بھی ہو گیا ہے، بالکل ایسے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. اب ہمارے بچوں میں وہ ویلیوز ہی نہیں ہے، وہ نارمز ہی نہیں ہے کہ انہوں نے بڑوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے بات. بچے جو ہیں وہ بہت ہائپر ہو گئے ہیں آج کل. ایگزیکٹلی فرسٹریٹڈ ہیں بہت زیادہ. اور سر پیرنٹس بہت ایموشنلی ویک ہو گئے جی، بہت زیادہ بہت زیادہ. کیونکہ میری مدر بھی بیمار رہتی ہیں تو ہم ان کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے، کیونکہ جب شام کو آتے ہیں گھر تو فون میں ہی لگ جاتے ہیں. بالکل. تو اسی وجہ سے ریکور نہیں کر رہی. بالکل. جی لاریب ایک چیز بتائیں جو اپنے گھر میں آپ خود کرنا چاہتے ہو، اتنے عرصے سے کرنا چاہ رہے ہو، غصہ آ رہا ہے آپ کو، امی ابو سے بھی بات کر چکی ہیں، کوئی نہیں مان رہا، اور اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے کلائمیٹ کو. پلاسٹک. ہمارے گھر میں بہت پلاسٹک یوز ہوتی ہے، ہماری اپنی ڈیلی روزمرہ کے اس میں بہت پلاسٹک استعمال ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا ریئلائزیشن ہی نہیں ہوتا ہے. ہم ایک سینڈوچ بھی کھاتے ہیں اس کے اوپر پلاسٹک، ایک اسٹرا بھی پلاسٹک سے بنا ہوتا ہے.
ایک کپس پلاسٹک کے ہوتے ہیں, ہمیں بالکل احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ پلاسٹک, اس کا لائف سپین جو ہے, اس کا ڈیزالو ہونے کا لائف سپین بہت زیادہ ہے, اور یہ بہت جو ہے نقصان دہ چیز ہے. تو جو سب سے پہلے جو چیز ختم کرنی ہے وہ پلاسٹک ہے, اور یہ صرف اپنے گھر سے نہیں ہے, میں جو ہے حکومت بھی اس پہ بہت کام کری, تو گورنمنٹ از ورکنگ ٹائرلیسلی آن پلاسٹک. انہوں نے وہ خاکی بیگ وہ کر دیے, لیکن یہ اور وائٹ وہ آگے ایگزیکٹلی جو ڈیزالویبل ہے اس کے اوپر کریں. لیکن یہ کہ جو ریسٹورانٹس میں سب سے زیادہ اسٹراز استعمال ہوتے ہیں ڈرنکس کے ساتھ, ان کو بھی چاہیے اس چیز پہ کام کرے, جو اسٹیل کے اسٹراز انٹروڈیوس کرا لیں, اور ایسے اسٹراز انٹروڈیوس کرا لیں کہ اگر آپ آئیں تو آپ ریسٹورینٹ میں آ کے اپنا اسٹرا خرید رہے ہیں. اسٹراز ہونے کی چاہیے, گلاس میں ڈال کے پیے نا. نہیں, اب جیسے فار ایگزامپل جوس کا ڈبہ ہے تو اس کو آپ اس وقت تو گلاس میں نہیں ڈال سکتے. تو اب جیسے فار ایگزامپل یہ ہے کہ ریسٹورینٹس کو چاہیے کہ وہ ایک اسٹیل کا اسٹرا رکھیں, آپ خریدیں اور وہ آپ کے پاس رہے. پھر آپ اگلی دفعہ جب بھی ریسٹورینٹ آئیں تو آپ کو اپنا ہی اسٹیل کا اسٹرا استعمال کرنا ہے, نہیں تو آپ کو دوبارہ پرچیز کرنا پڑے گا. آپ ایک دفعہ بھولیں گے, دوسری دفعہ بھولیں گے, تیسری دفعہ آپ کہیں گے کہ اتنے پیسے لگانے سے اچھا میں اپنا اسٹرا ساتھ لے کے جاؤں. ٹھیک ہے, تو یہ جو پلاسٹک کی ایلیمینیشن ہے نا, اٹس ویری امپورٹنٹ, اور یہ اٹس اے بگ کنٹریبیوٹر ان کلائمیٹ چینج. پھر لوگ چمچ کی طرح اسٹرا بھی چرائیں گے ایک دوسرے سے, اور پھر گندے گندے اسٹراز ہوں گے, کوئی صفائی بھی نہیں کرے گا. اپنی چمچ میں اسٹرا, اب چمچ کہہ رہا ہوں, جیب میں آپ نے اسٹرا رکھا ہوگا, کدھر جا رہے ہو یار جوس پینے, پرس میں پڑے ہوں گے سر. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ, رچنا, لاریب اور سارا, بہت مزہ آیا آپ سے بات. ناظرین, میں آپ کو صرف ایک آخر میں یہ بات بتاؤں کہ انسان, جیسے کل میں نے کہا تھا, جنت سے نکالا گیا اس کو تو وہ دنیا پہ جنت ڈھونڈنے لگا, اور جب وہ دنیا میں جنت ڈھونڈنے لگا تو وہی نیچر اسے اٹریکٹ کرتی ہے. گرینری, پانی, پھل, فروٹ, درخت, یہ چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں. لش گرین میدان آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں. ہم نے اس دنیا میں جنت ڈھونڈنے کے بجائے اس کو بھی جہنم بنانا شروع کر دیا, اور مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے اور لاریب نے کہا کہ اس دنیا سے بھی نکال دیے جائیں اور پھر ہمیں مارس پہ جا کے زمینیں خریدنی پڑیں. تو ہم غریب تو یہاں پہ نہیں خرید سکتے, وہاں پہ کیا خریدیں گے. تو غریب تو پہلے ہی سمجھ لے کہ اس سے پہلے کہ ایسی کوئی سچویشن ہو, صفائی رکھیں. ہر مذہب میں صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, صفائی نصف ایمان ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.